وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، اور ضرور بے شک ہم نے بھیجا حضرت نوح علیہ السلام، وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور یہ 12 بیٹے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جس میں تقریباً 80,000 نبی بھیجے گئے۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، بس ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ان کی اولاد میں جب نبوت بھی ہے، کتاب بھی ہے، تو ان کی اولاد میں جو عام لوگ ہیں ان میں کچھ ایمان لائے، اور وہ کثیر منہم فاسقون، اور نافرمانی کرنے والے کثیر ہیں، ان میں سے اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ نافرمانی کرنے والے ہر دور میں اکثر رہے ہیں، آج بھی اکثریت کافروں کی ہے، 85% کافر، پھر مسلمانوں میں اکثریت بے نمازیوں کی۔ تو یہ نہ دیکھا جائے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں جانے والے کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان لوگوں کی دیکھا دیکھی کریں گے تو ہم بھی وہی جہنم کا راستہ پکڑیں گے۔ ثم پھر قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے انہی کے نقش قدم پر اور ہمارے رسولوں کو بھیجا پے در پہ، کہ رسول آتے رہے، اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری و ساری رہا بنی اسرائیل میں۔ وقفینا، اور ہم نے پے در پہ بھیجا رسولوں کو، اور اس کے بعد ہم نے بھیجا بعیسی ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، وآتیناہ الانجیل، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں نرمی اور رحمت کو رکھ دیا۔ اب آپ سوچیں، قرآن تو فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والے نرم ہوتے ہیں۔ آج مسلمانوں کے بہت بڑے دشمن جو لوگ ہیں ان میں اکثریت یہودیوں اور عیسائیوں کی ہے۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ماننے والے ہوتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی ہے، اور ایسا آدمی نرم دل ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کیسے نرم دل تھے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقی طور پر ماننے والے تھے، جب انہوں نے حضور کو دیکھا تو دیکھتے ہی ایمان لے آئے۔ وَرَهْبَانِيَّةً، اور رہبانیت، دنیا سے کنارہ کشی، یہ عیسائیوں میں ایجاد کیا گیا۔ وَرَهْبَانِيَّةً نِبْتَدَعُوهَا، یہ ان لوگوں نے خود ایجاد کی، انجیل میں اس کا حکم نہ تھا۔ ہاں، یہ بات درست ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہ فرمایا، آپ نے کوئی مکان نہ بنایا، آپ نے یہاں تک کہ تکیہ تھا تو اس تکیے کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، پھر آپ سوتے وقت اینٹ رکھتے تھے، پھر آپ نے خیال کیا کہ اینٹ کی بھی کیا ضرورت ہے، ہاتھ یہ تکیہ بنانے کے لیے کافی ہے۔ آپ اپنے ساتھ ایک پیالہ رکھتے تھے تو آپ نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے ہیں جو پیالے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو آپ نے پیالہ چھوڑ دیا اور چلو سے پانی پینے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ زندگی گزارنا آپ کا ایک طریقہ تو تھا، لیکن آپ نے لوگوں کو اسی طرح زندگی گزارنے کا حکم نہ دیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں پھر آئیں گے تو آپ نکاح فرمائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اس عمل سے عیسائیوں نے یہ اخذ کیا کہ ان میں رہبانیت ہے۔ وہ بعض ایسے ہیں جو نکاح نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، جنگلوں میں، ویرانوں میں، ریگستانوں میں
بغیر مکانات کے، بغیر کسی سامان کے وہ پڑے رہتے ہیں. تو یہ رہبانیت یہ انہوں نے خود ایجاد کی. ما کتبناہا علیہم، ہم نے ان پر یہ لازم نہیں کی تھی. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر یہ سب کچھ انہوں نے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے کیا. تو اگر کوئی ایسا ان کی شریعت میں کرے تو ان کی شریعت میں منع بھی نہیں تھا. گو کہ ہماری شریعت میں ایسا کرنا منع ہے، ان کی شریعت میں منع نہیں تھا. مگر فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اس کے حق کو ادا نہ کر سکے جیسا کہ اس کے حق کو ادا کرنا چاہیے. وہ اس کا لحاظ نہ رکھ سکے جیسا لحاظ رکھنا چاہیے تھا. پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے نکاح نہیں کیے، شادیاں نہ کی، تو وہ شیطانی حملوں کا شکار ہو گئے. اب لوگوں میں تو یہ شو تھا کہ یہ راہب ہے، یہ راہبانیت اختیار کرتا ہے، مگر ان کی نگاہیں گندی ہو گئی، ان کے ذہن گندے ہو گئے، ان کے دل گندے ہو گئے. کیونکہ یہ چیز حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تو مقام بہت بلند و بالا ہے. نبی تو گناہوں سے معصوم ہے، مگر انسان انسانی فطرتوں سے اگر دور ہو جائے تو جائز طریقے سے جب کوئی چیز حاصل نہ کرے تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے. اسی لیے اسلام نے فرمایا ایک نکاح کر لو، 2 کرنا چاہو تو 2 کر لو، 3 کر سکتے ہو، 4 کر سکتے ہو، مگر حرام کے قریب مت جانا. لیکن مغرب نے نکاح پر تو پابندیاں لگائیں کہ 1 سے اوپر شادی نہیں کی جا سکتی، لیکن حرام کام کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو اب لوگ ایک نکاح کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں، اور وہاں پر ایک بے حیائی اور گندگی کا ماحول ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو اس ماحول سے پناہ عطا فرمائے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پس ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے، یعنی عیسائیوں میں سے جو ایمان لائے، ہم انہیں اجر دیں گے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر عیسائی فاسق ہیں، نافرمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر یقین رکھو. اس سے مراد عیسائی ہیں. ان سے کہا گیا کہ تم جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ. یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے دگنا حصہ عطا فرمائے گا. کہ تم نے انجیل پر بھی عمل کیا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، پھر قرآن پر بھی عمل کرو گے اور حضور پر بھی ایمان لاؤ گے تو تمہیں دگنا ثواب دیا جائے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نور پیدا فرمائے گا. تمشون بہ، اس نور کے ساتھ تم چلو گے. اس نور سے مراد قلب کا روشن ہونا ہے. جب نور قرآن سے دل روشن ہو جاتا ہے تو انسان راہ ہدایت پر چلتا ہے، اور ذرہ برابر بھی وہ غلط کام کرنے جاتا ہے اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے. یہ نور ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. اے مالک و مولا ہمیں بھی یہ نور عطا فرما. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہ باتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں کہ اہل کتاب یہ بات جان لیں، اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ کے فضل سے وہ کوئی چیز نہیں پائیں گے. وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہودیت یا عیسائیت پر وہ قائم رہے تو جنت میں چلے جائیں گے. یہ باتیں اس لیے بتائی گئیں کہ حضور پر ایمان لائے بغیر یہ جنت میں نہیں جا سکتے. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ،
اور بے شک سارا فضل تو اللہ ہی کے دست قدرت میں ہے. یؤتیہ من یشاء، اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. رب العالمین ہمیں بھی اپنا فضل عطا فرمائے. الحمدللہ 27 پارے مکمل ہوئے. اللہ رب العالمین ان 27 پاروں کے نور سے، بلکہ پورے قرآن پاک کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے.